وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 2، اور پارے کا نام کیا ہے؟ سیقول۔ اپنا قرآن پاک جو ہے وہ کھول لیجئے لفظی ترجمے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت کا پہلے پس منظر سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں گے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے تو 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو تھا وہ حکم آیا تھا کہ 16-17 مہینے کے قریب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ اب سب کو یہ معلوم ہے کہ قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ، جو کعبہ ہے، ہم نے اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جو ہے نبی کی پیروی کرتا ہے، کہ آیا یہ کہہ لیں کہ آخری نبی ہے، اس کے اوپر منافقت لوگوں کی باہر نکالنا جو تھا وہ مقصود تھا کہ کون نبی کی بات مانتا ہے۔ حکم یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو بیت المقدس کی طرف چونکہ نماز پڑھنے کا حکم آ گیا تھا، جو پہلے اہل کتاب کا قبلہ تھا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ کنٹرڈکشن نکال رہے تھے ان چیزوں پہ کہ نہیں یہ آخری نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری کتابوں میں تو یہ بات ہے کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا، جو وہ جس قبلے کی وہ ہدایت دے گا، وہ تو ہے بیت اللہ، تو بیت المقدس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ جو تھے وہ اعتراض کیا کر رہے تھے؟ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ تو بہت سے لوگوں کا جو سچ تھا یا بہت سے لوگوں کی جو منافقت تھی وہ کھل کے باہر آ گئی۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور چیز دیکھیے، جب یہ سٹارٹ ہوئی ہے جلد ہی بیوقوف لوگ کہیں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اللہ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خود بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی بیوقوف لوگ کہیں گے۔ تو اللہ کے دین پر اعتراض کرنا، اللہ کے احکامات کے اوپر اعتراض کرنا بیوقوف انسان کی علامت ہے، عقل مند انسان کی علامت نہیں ہے۔ ایک آیت کے اندر کتنے خزانے چھپے ہیں، جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، اس کے تدبر میں جاتے ہیں، تب جا کے کچھ چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا صرف مقصود نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر سمجھنا بھی مقصود ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ اس پہ غور و فکر کرو، اس کو سمجھو۔ تو یہ جو دورہ قرآن ہے، اس میں تو ہم کہہ لیں کہ ایک لفظی ترجمے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تفسیر کو ٹچ دے رہے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ یہ جو ہے دورہ قرآن سن رہے ہیں، آپ سب لوگ ایک چیز کا کہہ لیں کہ عہد کریں کہ رمضان کے چلتے ہوئے یا رمضان کے بعد قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل میں سمجھنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین کے اکارڈنگ چلا سکیں، کیونکہ ایسے تو پھر ہم اللہ کے دین پر اعتراض کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ بیوقوف کہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند نہیں کہہ سکتے اس وقت۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 143 کی طرف۔ اور جیسے تمہیں ہدایت دی اس طرح ہم نے تمہیں افضل امت کی اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو امت ہے، اس امت کو کیا کہا گیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ اس امت کو جو آخری امت ہے، ہم آخری امت ہے، ٹھیک ہے،
اس امت کو امت وسط کہا گیا. کیوں افضل امت کیوں کہا گیا, امت وسط کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہم نے دین سیکھنا بھی ہے اور ہم نے آگے دین سکھانا بھی ہے. ہم درمیانی امت ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے آج دین سیکھا ہے, ہم نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا, ہم نے قرآن کا ترجمہ تفسیر سنا اور اس کے بعد ہم نے آگے نہیں پہنچانا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم افضل امت ہو, تم امت وسط ہو, یعنی کہ درمیانی امت ہو. آپ تم نے علم سیکھنا بھی ہے, شریعت سیکھنی بھی ہے, شریعت محمدی سیکھنی بھی ہے اور آگے سکھانی بھی ہے. ہم چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیے. اور لوگوں کو بھی تم پر گواہ بنایا گیا, اور یہ بات سن لیجئے کہ رسول بھی تم پر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اے نبی جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. دیکھیں تبدیلی مشکل تو لگتی ہے, اپنا بیڈ چھوڑنا مشکل تو لگتا ہے. جب کبھی ہم نے اپنے کمرے کی سیٹنگ کی ہوتی ہے یا کوئی بیڈ چینج ہو جاتا ہے, ہمیں کسی اور روم میں شفٹ ہونا پڑتا ہے, تبدیلی مشکل لگتی ہے. ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جب کسی اور گھر جانا ہوتا ہے وہ تبدیلی ہی ہے, وہ مشکل تو لگے گی, لیکن جاننا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کون کرتا ہے. تو یہاں پہ بیت المقدس کا ذکر آیا ہے کہ بیت المقدس جو 16-17 مہینے کے لیے حکم آیا تھا وہ کیوں آیا تھا, یہاں پہ بتا دیا گیا کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری, کس پر؟ کافروں پر, مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. اللہ کو تمہارا ایمان نہیں ضائع کرنا, صرف جانچ پڑتال کرنی ہے. آیا کہ صرف دین میں جو فائدے ہیں اس کو دیکھ کر دین قبول کیا, یا دین کے اندر جو مشکلیں آئیں گی اس کے اوپر بھی یہ ثابت قدم رہتا یا رہتی ہے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ خطاب آیت نمبر 144 سے کس کے ساتھ ہے خطاب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, کیونکہ یہ بار بار یہ 16-17 مہینے جو تھے بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتے تھے کب قبلہ جو ہے واپس سے بیت اللہ ہو جائے گا, کب قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جائے گا. کیونکہ لوگ اس قدر مخالفت پر اتر آئے تھے, ہم سے تو کسی ایک کی مخالفت برداشت نہیں ہوتی, تو یہاں پر تو پوری کی پوری قوم مخالفت پہ اتر آئی تھی کہ اگر یہ آخری نبی ہے, اس بات کا یہ اقرار, کیونکہ یہی لوگ نہیں مان رہے تھے اس دور میں کہ یہ آخری نبی ہے, یہ رسول ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تو ایک اور آزمائش آ گئی کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. تو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے, تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. کون سا قبلہ؟ بیت اللہ. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں, اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ کی طرف پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں نماز کے لیے قبلے کا ہونا ضروری ہے, فرض نماز کے لیے, سنت اور نفل کے لیے نہیں. اگر آپ سفر میں ہیں, گھر میں ہیں, آپ کو پتا ہے قبلہ کس رخ ہے, تو آپ نے سنت اور نفل بھی قبلہ رخ ہو کے پڑھنے, لیکن فرض کے لیے شرط ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں جہاں پہ مقیم نہیں ہے, آپ کسی پہاڑی علاقے میں ہیں, وہاں پہ کوئی آپ کو نہیں مل رہا, آپ اتنا زیادہ کوشش کریں. اب آپ دیکھیں اس دور میں انٹرنیٹ کی سہولت کتنی زیادہ ہے, لیکن بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جیمر لگے ہوتے, انٹرنیٹ نہیں چلتا, قبلے کے ڈائریکشن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس صورت میں پھر آپ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو وہاں کے رہنے والے مل جائیں, مقیم وہاں کے مل جائیں, لازمی پوچھیں, شرم محسوس نہیں کرنی, کیونکہ سب سے پہلی بات کیا ہے, فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی جائے گی. پہلی چیز اپنے مائنڈ میں یہ رکھنی ہے. اگر آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں, نہ آپ کا موبائل چل رہا ہے, نہ کوئی سروس چل رہی ہے, موبائل میں قبلہ کمپاس ہوتی ہے, آپ کے پاس ویسے بھی فزیکلی بھی کمپاس نہیں ہے جو ڈائریکشن بتاتے ہیں, نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ کا بتاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہے, کوئی وہاں موجود بھی نہیں ہے, اور آپ پھنس چکے ہیں اور آپ نے نماز پڑھنی ہے, وضو کے لیے پانی تو میسر نہ بھی ہو, آپ تیمم کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک صورت نکلتی ہے کہ آپ جس طرف ہو سکے منہ کر کے نماز پڑھ لیں, نماز نہیں چھوڑنی. سب سے پہلے کوشش یہی کرنی ہے کہ قبلہ رخ کا جو ہے وہ پتہ لگایا جائے, کیونکہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں نماز کا قبلہ تعین کر سکتے. سفر کی بات ہو رہی ہے, گھر میں ہے تو آپ نے سنت, نفل, فرض جو بھی چیز آپ نے قبلہ رخ ہو کے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے. اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئے جنہیں کتاب دی گئی, تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. جن لوگوں نے بات نہیں ماننی وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی, آئی تھنک کافروں کی بات آئی تھی بالکل سٹارٹ میں ذرا ایک دفعہ آیت اس کو کھول لوں, جس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ انہیں ڈرائیں
یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. یس آیت نمبر 6 ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ انہیں اللہ سے ڈرائیں یا آپ انہیں اللہ سے نہ ڈرائیں, کچھ نہ کریں نہ چاہے, لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر بھی سیم بات آ گئی ہے کہ آپ کی جنہوں نے پیروی نہیں کرنی وہ پیروی نہیں کریں گے, چاہے قبلہ بدلا جائے چاہے قبلہ نہ بدلا جائے, اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے. کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے, میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں تاکہ مزید آنے والی آیات جو ہے وہ الیبوریٹ ہو سکے. اب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ آپ صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں, جسٹ ٹچ کر دیں, ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ نہ تو آپ نے ان کی قبلے کی پیروی کرنی ہے اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے سگی نہیں ہے, نہ یہودی عیسائی کی پیروی کرتا ہے نہ عیسائی یہودی کی پیروی کرتا ہے. کیونکہ جب ہم پیچھے یہ بات پڑھے تھے کہ عیسائی کہتا ہے کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے اور یہودی کہتا ہے عیسائی کا کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیجیے. نیکسٹ آ جائیے. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 146 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. اب یہاں پہ بات آئی ہے کہ یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی کہ اہل کتاب کی بات ہو جاتی ہے یا پچھلی قوموں کی, یعنی کہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ تورات کی, جن کے پاس تورات تھی, ٹھیک ہے, اس تورات بک کے اندر اور آخری رسول کی, آخری قرآن کتاب سب کی نشانیاں بتائی گئی تھی. یہ ایسے ہی نبی کو پہچانتے تھے جن کے پاس جو ہے وہ کتاب تھی یعنی کہ تورات. یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کیونکہ اگر آپ والدین ہیں تو آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اگر گروہ ہو نا, پورا گروہ, تو اس میں آپ کو جو ہے یہ بات پتا چل جائے گی کہ میرا بیٹا کون سا ہے اس میں سے, جو سگی اولاد ہوتی ہے. تو اپنے بیٹوں کو جیسے یہ لوگ پہچانتے تھے نا, ایسے ہی نبی کو پہچانتے تھے کہ ہاں یہ آخری نبی ہے, لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے. اور اگلی کیا بات کی گئی, اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کیا کرے گا, حق کو چھپائے گا, ضرور حق کو چھپائے گا. یہاں پہ میں ایک حدیث بتاتی چلوں, نوٹ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ چھپا دے تو قیامت کے دن آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام اس کو لگائی جائے گی. اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سی تسبیح کرتی ہیں, اب آپ تسبیح کرتی ہیں سبحان اللہ و بحمدی, کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا تسبیح پڑھتی ہیں, آپ نے جی بتایا ہی نہیں ان کو, آپ نے کہا میں نے اگر اس کو بتا دیا یہ تو میرے سے آگے نکل جائے گی. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھی دین کی بات چھپائے گا. دیکھیں دین کی بات آگے بتانے سے اس کو بھی ثواب ہے اور آپ کو بھی ثواب ہے, برائی کی بات آگے بتانے سے اس کو بھی گناہ ہے اور آپ کو بھی گناہ ہے. تو کیوں نہ دین کی بات اور حق کی بات جو ہے وہ بتائی جائے. تو اس چیز کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت ہی سخت حدیث ہے کہ آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام لگائی جائے. کبھی گھوڑے کو لگام لگی دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ناک کے اندر سے جو لگام کی جو وہ بیلٹ ہے وہ گزاری جاتی ہے. تو یہ بات خود سوچیں, جتنے بھی لوگ دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں, باقی اپنے جتنی بھی فیملی ممبر ہیں, آپ کی فرینڈز ہیں, بجائے اس کے کہ ہم فون کال کر کے ایک دوسرے کی برائی کریں, ایک دوسرے کی غیبت کریں, ان سب کو لے کر آئیں کہ آئیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں. ٹھیک ہے, دین کی بات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلائیں. نیکسٹ آ جائیے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, آیت نمبر 147. یہ حق تمہارے رب کی طرف سے, لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہے کسی بھی چیز کا, بلکہ بعض باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر صرف بتائی جا رہی ہیں. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہرگز شک میں نہ پڑے تو کیا نبی کے دل میں شک تھا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب تک آپ آیات کی تفسیر کسی سے نہیں سمجھ لیتے, کسی استاد سے جس کے پاس علم ہے, تب تک آپ, اگر آپ کہنا کہ آپ نے خود گھر بیٹھ کے ترجمہ پڑھ لینا ہے تو آپ تو یہ پریشان ہو جائیں گے, اچھا نبی سے ایسے بات کی جا رہی, نبی کے دل میں شک گزرتا تھا. نہیں, اس کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر بتائی جاتی اور باقی لوگوں کو بتانا مقصود ہوتی تھی. ٹھیک ہے, نبی کے دل میں شک نہیں گزرا.
اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ موڑتا ہے. ہر ایک کا ایک قبلہ ہے. ہر انسان کا دل کسی ایک طرف تو جھکتا ہی جھکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرف بھی تمہارا دل جھکتا ہے لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، بڑھ جاؤ، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے اور زیادہ سخاوت میں سخی ہو جاتے تھے. اتنی نیکیوں میں بڑھ جانا ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ٹارگٹ لسٹ میں رکھنی ہے، نہ کہ یہ چیزیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کرنی ہے، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنی ہے. بجائے اس کے کیا کام کریں؟ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. دیکھیں ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے. میں ریلیکس ہونے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کرتی ہوں. جب میں پریشان ہوتی میں کیا کرتی ہوں؟ میں نیکی کر کے اپنے دل کو ریلیکس کرتی ہوں، یا میں میوزک سنتی ہوں، یا میں موبائل دیکھتی ہوں، یا میں کسی کو فون کر کے جو ہے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں، یا میں کوئی بھی نیکی کر کے، صبر کر کے، نفل پڑھ کے میں اپنے دل کو جو ہے وہ ریلیکس کرتی ہوں. اپنے بارے میں یہ بات سوچے میرا سینٹر آف لائف کیا ہے، میری کون سی سمت ہے، میرا دل کس طرف جھکتا ہے، میوزک کی طرف یا تلاوت کی طرف. نیکسٹ آ جائیے. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو، جس ملک میں، جس شہر میں، جس سمت میں اللہ نے جمع کر کے تمہیں اپنے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے. تو کہاں ہم بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم کس اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں؟ جتنا دور بھاگیں گے خود بھی تھکیں گے تو اچھا نہیں ہے. بجائے اللہ سے دور بھاگنے کے اللہ کے قریب آ جائے. تو جب اللہ قیامت کے روز اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں فاصلہ کم ہو. اب میرے خیال میں یہ زیادہ طریقہ بیسٹ ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 149. اور اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. دیکھیں اس آیت میں بھی سیم چیز آتی ہے تفسیر میں کہ علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا فرض ہے، چاہے آپ سفر میں ہیں چاہے آپ حضر میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ مزید یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں. اب یہاں پہ حکم آ گیا اس آیت میں کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے واپس آ جائیے بیت اللہ یعنی کہ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیجیے. 16-17 مہینے کے بعد جو تھا یہ حکم واپس سے آ گیا. اور آپ جہاں سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لے. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے. ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، بس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. نعمت کون سی ہے؟ دین کی نعمت. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، ٹھیک ہے، جو میں ساتھ ساتھ پوائنٹس بتا رہی ہوں تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو دین کی نعمت کا یہاں پہ مکمل ہونے کا آیا ہے تاکہ انسان کو ہدایت مل سکے. جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ داعی کی صفت ہے. جو بھی استاد دین کے استاد ہیں، دین سکھاتے ہیں، یہ کہہ لیں ان کی ڈیوٹیز ہیں، یہ وہ رول ماڈلز ہیں. کیا کریں گے؟ آیتیں تلاوت کریں گے، تمہیں پاک کرے گا، برائی سے بچائے گا کہ زنا کی طرف نہیں جانا، بے حیائی کی طرف نہیں جانا، غلط رستے کی طرف نہیں جانا، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور وہ تمہیں باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ ہے کہ استاد کی نشانیاں. وہ استاد نہیں جو شخصیت پرستی کے اندر جو ہے طالب علم کو ڈال دے اور اس کے بعد ان کو کہے کہ نہیں جی آپ نے جو ہے وہ ہماری طرف رہنا ہے، یا آپ تعریفوں کے پل باندھنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دے اور آپ کو دین سے ہٹا کے کسی اور چیز کے اوپر لگا دے. تو یہ داعی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو رسول کی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں کہ جو رسول آیا وہ یہ کام کرے گا. تو وہیں سے دیکھتے جائے کہ آپ اگر استاد ہیں تو آپ نے کون کون سے کام جو ہے وہ کرنے ہیں. چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بتا دیا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایک سیکنڈ، آیت نمبر 152 ہے، سوری. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو یہاں پہ آیت 152 میں کیا آتا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو شرط ہے نا، جب تک ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کریں گے؟
تو یہ طریقہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کرے تو آپ اللہ کو یاد کریں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو حج، تسبیحات، دعا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے طریقے آ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ سارے کام کرنے کے بعد کیا تکبر کرنا ہے کہ ہم اتنی نیکیاں کر لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرنا. جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے وہ بیسٹ حال ہے. ہم سے، ہمارے ساتھ اللہ سے زیادہ مخلص تو کوئی نہیں ہو سکتا. ہم جس حال میں، اگر ہم اس چیز کا گلہ کریں کہ نہیں میں اس حال میں کیوں ہوں، میں اس جگہ پہ کیوں ہوں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں بہت اچھے سٹیٹس پہ ہے، فلاں بہت اچھے گھر میں رہتا ہے، تو یہی تو ناشکری ہے. مجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ خوش ہوں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 153. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور ایمان کے ساتھ مدد مانگو، کیونکہ اگر ایمان لائے ہو تو مشکلیں تو آئیں گی. صبر کرو اور اس کے بعد نماز سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ صبر کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ زندگی میں صبر کرنا چاہتے ہیں، صبر کے لیے اپنی سوچ کو مثبت کرنا ضروری ہے، پازیٹیو کرنا ضروری ہے. کوئی بھی سچویشن آئی ہے، کوئی بھی مشکل آئی ہے، اگر آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے نا، اس کا پازیٹیو پہلو نکالیں، اس کی ایک مثبت سائیڈ نکالیں کہ اچھا اس میں میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. جتنا ہو سکتا ہے ٹائم چاہیے نا، تو ٹائم چاہیے تو اس کے لیے اللہ نے کہا ہے نا کہ ساتھ میں نماز پڑھو. نماز پڑھتے پڑھتے اپنے دماغ میں یہ بات سوچیں کہ میں اس سچویشن میں پازیٹیو چیز میں کیا نکالتی ہوں، تو پھر آپ کو صبر کرنا آ جائے گا. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ صبر کے بعد، صبر کی آیت جو ہے اس کے بعد آیت نمبر 154 میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیں، سب سے بڑا صبر جو ہے انسان موت کے حادثے پر کرتا ہے. آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا نا، آپ کا بھائی، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی چلا گیا، تو یہ جو ہمارے سامنے کسی کا جانے کا ایک صدمہ ہے، اس کے اوپر جو صبر کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا صبر ہے. تو موت کی آیت کے بعد شہادت کی جو یہاں پہ بات آئی ہے نا، اس آیت سے پہلے صبر کا بتایا گیا، صبر سکھایا گیا کہ صبر سیکھو، مثبت سیکھو. کہ اگر کوئی آپ کی زندگی سے چلا گیا، آپ کا کوئی پیارا، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی بھائی، کوئی چلا گیا زندگی میں سے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، کوئی بھی چلا گیا آپ کی زندگی میں سے، تو وہ اللہ کے پاس گیا ہے نا، وہاں پہ تو وہ زیادہ اچھی زندگی اچھی طریقے سے رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں اپنے آپ کو مثبت رکھیں گے تو ہی صبر آئے گا، ورنہ تو رو رو کے ہم اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں گے اور اگلے والے کو بھی تکلیف دیں گے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 155. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اب یہاں پہ مصائب خمسہ کی بات آئی ہے، اور آزمائش جو ہے وہ ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے جب ہم اس پہ پورے اترتے ہیں. کن چیزوں کی آزمائش ہے؟ خوف، بھوک، مال، جان اور پھل وغیرہ. خوف کس طریقے سے؟ فار ایگزامپل اگر گھر میں کوئی چور آ جائے، اب اس نے کچھ نہیں کہا، اس چور نے، ڈاکو نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے آنے کا ایک خوف ہوتا ہے. آپ نے سامنے ایک اپنے سانپ دیکھ لیا، کوئی بھی زہریلی چیز دیکھ لی، چھپکلی، کاکروچ، کچھ بھی دیکھ لیا، ابھی اس نے آپ کو کچھ کہا نہیں ہے لیکن اس کا ایک خوف ہے. ٹھیک ہے، تو اس خوف سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے. پھر بھوک، یعنی کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ویل رکھ سکے، یا کم سے کم تر جتنا بھی آپ کہہ سکیں بھوک ہو جاتی ہے، تو بھوک کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے. پھر مال کسی کا چلا گیا، کسی نے کہیں پہ پیسہ انویسٹ کیا تھا تو وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہاں پہ نقصان ہو گیا، اس پہ صبر کرنا. پھر کسی کی جان چلی گئی، کو آپ کے پھل تھے، پھلوں میں کوئی نقصان ہو گیا، یعنی کہ کھیتی باڑی کی اگر آپ بات کر لیں تو یہ جو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے جب ان میں کمی یا زیادتی ہو. اب زائد بھی اگر آ جائے وہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ آیا کہ یہ نیکی کے کاموں پہ لگاتا ہے یا برائی کے کاموں پہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، لائف از اے گیم، اس کو ایز اے گیم لے. لیول 1 ہے، پھر لیول 2 ہے، پھر لیول 3 ہے. کس طریقے سے اپنے زندگی کے لیولز کو جو ہے وہ جیتنا ہے اور کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ آ جائیے وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اگر کسی انسان سے کوئی چیز جدا ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟
کہ ایک دن تو میں نے بھی جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, کسی کی موت سن کے, موت کی خبر سن کے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کی موت کی خبر سن کے بھی, اور اگر کوئی آپ نے کوئی تکلیف والی بات سنی ہے یا کہیں پہ آپ کو تکلیف پہنچ, فار ایگزامپل لائٹ چلی گئی ہے تو یہ تکلیف ہی تو ہے, چراغ بجھ گیا تو تکلیف ہی تو ہے, تو اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب چراغ بجھ گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس پہ انا للہ پڑھو, کیونکہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے نا, اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے کہ چراغ بجھ گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کام کس طریقے سے کرنے ہیں, مشکل سے کرنے ہیں, تو وہاں پہ کسی بھی تکلیف کے آنے پہ انا للہ پڑھا کریں. اگر کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے تو فوراً سے انا للہ پڑھا کریں. کسی کی موت کی خبر سن کے ہی یہ چیز اسپیسیفک نہیں ہے, اور جب لائٹ آ جائے, چراغ واپس آ جائے تو الحمدللہ پڑھا کریں. کوئی چیز گم گئی ہے, وہ مل گئی ہے تو الحمدللہ پڑھا کریں, بجائے اس کے کہ کوئی چیز گم گئی ہے اور آپ کوئی بدعت میں پڑ جائے کہ جی فلاں نے کہا تھا فلاں جگہ پہ یہ پڑھ کے رکھے تو اس طرح ہو جائے گا, چیز مل جائے گی, یا آیت کریمہ جو ہے وہ 100 دفعہ پڑھے تو چیز مل جائے گی. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. چراغ کے بجھنے پہ انا للہ پڑھنا اور چراغ کے واپس آنے پہ الحمدللہ پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے, اور اسی طرح اس کو باقی زندگی کے اوپر بھی اپلائی کریں. کسی چیز کا چلے جانا پہ انا للہ پڑھیں, کسی چیز کے واپس آ جانے پہ الحمدللہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے 157, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے. صبر کرنے والوں کو 3 چیزیں ہیں, بخشش, رحمت اور ہدایت یافتہ ہے. ٹھیک ہے, 3 چیزیں آئی ہیں ان کے رب کی طرف سے, بخشش, رحمت اور یہی ہدایت یافتہ ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ صبر کی بات کرنے کے بعد اب صبر کی بیسٹ ایگزامپل ہے حضرت ہاجرہ کا واقعہ ہے یہاں پہ, کیونکہ اب آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ جو تھی وہ سنگل مدر تھی. تو جو سنگل مدرز ہیں جو اپنے بچوں کو اکیلے پال رہی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, یا ان کا شوہر کہیں اویلیبل نہیں ہے یا انتقال کر گیا ہے, تو حضرت ہاجرہ کو جو واقعہ ہے ایسی خواتین کے لیے جو سنگل مدرز ہیں ان کے لیے بیسٹ لیسن ہے. تو یہاں پہ صفا مروہ کی بات آئی ہے, بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ خوب قدر کرنے والا, خوب جاننے والا ہے, یعنی کہ تھوڑی سی محنت پر بھی اللہ بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں ان کے اس کے بعد کہ ہم نے ان لوگوں کو اس کے بعد ہم نے لوگوں کے لیے ان کی کتاب کو کھول کر بیان کر دیا. یہی لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ لعنت کرتا ہے, اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ علماء یہود کی یہاں پہ بات ہے جنہوں نے دین کی بات کو چھپایا تھا. آخری نبی کی جو بھی معاملات تھے, چیزیں تھی, انہوں نے چھپائی تھی, جیسے ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہیں, تو یہ ان کے لیے بات آئی ہے. مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی, ٹھیک ہے وہ لوگ ایسے کام کرتے تھے, لیکن جب ان کو ریلائز ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور توبہ کر لی, ندامت ہے اپنی کیے پر, اور آج کے بعد وہ کام نہیں کریں گے, اللہ سے معافی مانگی ہے, تو پھر اور حق کو کھول کر بیان کیا, تو وہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول اللہ کرتا ہے. اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہوں. اگر آپ کوئی گناہ میں جو ہے وہ مبتلا ہے اور آپ اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری توبہ قبول کروں گا. ٹھیک ہے, میں رحم کرنے والا ہوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے, اب ایک کیٹیگری ہے جنہوں نے توبہ کی اور ایک کیٹیگری جنہوں نے کفر کیا اور اسی میں مر گئے. ٹھیک ہے, توبہ نہیں کی کہ وہ کافر ہی تھے, تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی, فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اللہ کی رحمت سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں ان پر ہی اللہ کی لعنت جو ہے وہ آتی ہے. وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے, نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. دونوں کیٹیگریز کا انجام اب ہمارے سامنے ہے. چوز کریں کس کیٹیگری میں جانا ہے, آدم علیہ السلام کی کیٹیگری میں یا ابلیس کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے, اور تمہارا معبود ایک ہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 164, بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہے, اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا, اور اس میں ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں, اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور باقی بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے جو بھی بتائی گئی ہیں کونی آیات کے ذریعے, جو کائنات میں غور و فکر کی بات آتی ہے, یہ سب انسانوں کے لیے عقل کو کھول دینے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کہ یہ ایسی چلتی ہے کشتی, آسمان یہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ایسی چل پڑتی ہے, پانی کے اندر کوئی چیز ذرا تو ڈوب جاتی ہے نا, تو کشتی کیسے چل جاتی ہے, کیا ٹیکنیک لگتی ہے, کیا یہ سائنس ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو کشتیوں کو سمندر کے پانی کے اوپر یا دریا کے پانی کے اوپر جو چلاتا ہے. نیکسٹ آ جائیے 165,
اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے مطلب جو لوگ کفر میں پڑے ہوئے نا، اگر وہ عذاب دیکھ لیں نا اپنی آنکھوں سے، وہ کبھی یہ حرکت نہ کریں، کیونکہ اتنا سخت عذاب کافروں کو دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ اب اس چیز کو سمجھیے، فالوورز اور لیڈرز، یہ کافروں کی بات ہے۔ فالوور جو ہیں وہ لیڈر کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اگر لیڈر ہی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بیزار ہو جائیں گے اور اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جن کی انہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے۔ جب لیڈرز اور فالوور جو ہے وہ عذاب دیکھیں گے تو فالوور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کی بات مانی تھی، لیڈر کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہم نے تو بس ایک بات کہی تھی، یہ تو خود ہی ہمارے پیچھے چل پڑے۔ جیسے شیطان کہے گا میں نے تو ایک بات بولی تھی، میری تو بات ہی جھوٹی تھی، یہ تو خود میری باتوں کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ آج ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پہ فالوورز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ قیامت کے روز کی بات ہے جب لیڈرز کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو فالوورز کہہ رہے ہیں ایک دفعہ اگر ہم دنیا میں چلے جائیں نا، ہم بھی ان کو ایسے اگنور کریں، ایسے بیزار ہو کہ ہم تو تمہیں جانتے نہیں، ہماری وجہ سے تو تم لیڈر بنے ہو۔ لیکن اب یہ ساری کی ساری خواہش کسی کام نہیں آئے گی، وہ جہنم میں ہی جھلسیں گے۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، یعنی کہ عمدہ اور خوش ذائقہ جو چیزیں ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے دماغ میں شیطان ایک سوچ ڈالتا ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور ہم اس سوچ کے پیچھے 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 چلتے چلتے بنتے بنتے اس سوچ کو کس لیول تک بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہیں کوئی ہدایت ملی ہو، ٹھیک ہے، اور نہ انہوں نے ہدایت ہی پائی ہو؟ تو بیسیکلی اگر آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہو، کہتے ہیں نہیں میں نے تو اپنے فلاں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، فلاں کی بات کریں گے، چاہے وہ پیرنٹس کی بات کریں، چاہے وہ فور فادرز کی بات کریں، آباء و اجداد کی بات کریں، بات یہی کریں گے ہم نے فلاں کو دیکھا تھا، فلاں کو۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے حدیث ہے، ہم سنت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پہ حدیث کی بات چھوڑ کے استغفر اللہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جی ہم نے تو فلاں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا تو ہم تو یہی کام کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جن باپ دادا کی تم مثال دیتے ہو، کبھی تم نے دیکھا ان کو علم سیکھتے ہوئے، ان کو ہدایت یافتہ دیکھا، ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ دیکھی ہے دین کی، کہ انہوں نے دین کی سمجھ کے لیے، دین کے علم کو سیکھنے کے لیے کہ اسٹرگل کی ہو؟ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سیا جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ کافروں کو کیا بتایا گیا ہے، کس طرح کی ایگزامپل ہے؟ اس جانور کی طرح جس کو صرف چیخنا آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ایمان کا تقاضا ہے، تقاضا نمبر 1 پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تقاضا نمبر 2 کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، شرط 1 ہے، اس کے بعد دوسری کا واشکروا للہ، دوسری شرط کیا ہے؟ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ 2 چیزیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے آئیے، اچھا کھانا کھانا ہے، حلال کھانا کھانا ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 173۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا کیا چیزیں حرام ہے؟ مردار، چاہے وہ حلال ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ نے حلال پیسوں سے جو ہے وہ خریدا ہوا ہے لیکن بیمار تھا، مر گیا، مردار ہو گیا، تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے، گائے، بھینس، بکری جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔
بہتا خون نہیں آپ پی سکتے، خنزیر کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اور جس چیز پہ اللہ کا نام ہی نہ پکارا ہو. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں چکن آیا نا، اب جس کسائی سے آپ چکن لے کر آئے وہ اللہ کا نام ہی نہیں پڑتا. جہاں سے آپ چکن لے کر آتے وہاں سے کبھی آپ نے اس چیز کا دیکھا ہے کہ وہ تکبیر پڑھتا ہو؟ کسی نے پوچھا اس طرح کہ بھائی آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ ہمیں تو سنائے نا، کوئی چکن لینے گیا اس طرح، ایک دفعہ ہمیں تو سنائے کہ آپ تکبیر کیا پڑھتے ہیں. تو وہ جب اس نے تکبیر جو ہے وہ پڑھی ہے تو کہتا لا الہ الا اللہ. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تکبیر کیا ہوتی ہے. اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، پوری ایک تکبیر ہے، آپ نے پھر ذبح کرنا ہے. تو ہمارے تو کسائیوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آیا کہ تکبیر کیا. تو ہم جہاں سے گوشت یا چکن لے کر آتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے گھر کے مردوں کو یہ بات، اس بات کی سمجھ یا اس بات کا علم دیا ہے یا اس بات کو نوٹس میں لے کر ہے کہ آپ جہاں سے گوشت لے کر آتے ہیں کیا وہ کسائی تکبیر پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے؟ تو یہ بات جانے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مرغی کا ہو، چاہے وہ بکری کا ہو، کسی کا بھی ہو. لیکن اگر فار ایگزامپل خنزیر کا گوشت ہے یا کوئی مردار ہے، اگر کوئی انسان کو مجبور کرنا پڑے، فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پھنس جاتے ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر آپ کو مجبوراً وہی کھانا پڑے گا نا جو مردار آپ کے سامنے. تو اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ سکے، نہ تو آپ کے دماغ میں کوئی سرکشی ہو اور نہ آپ حد سے گزرنے والے ہوں، تو اس انسان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر اس کو فار ایگزامپل اگر کوئی انسان کسی جگہ اریسٹ ہو گیا ہے، کسی جگہ پکڑا گیا ہے، یا کسی نے ڈاکو نے پکڑ لیا ہے، یا جنگ کے دوران میں کچھ ایسا ہو گیا کہ کافروں کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس کو مردار کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں، فار ایگزامپل کوئی شراب پلا رہا ہے، تو آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، دل میں تو ایمان ہے نا، اگر کوئی اس طرح زبردستی کر رہا ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہو کہ چلو زندگی میں تو شراب نہیں پی، تو آج انہوں نے مجھے اریسٹ کیا ہوا تو ہم اس کو کہیں چلو چلو اگر تم نے مجھے اریسٹ ہی کیا یا پکڑا ہوا تو چلو مجھے تھوڑی سی شراب تو پلا دو. نہیں، نہ سرکشی ہو، نہ تم حد سے گزرنے والو. ہاں اگر تمہیں کسی نے مجبور کر دیا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے مجبور ہو گئے ہو یا کسی جگہ پھنس گئے ہو، وہاں پہ کچھ حلال کھانے کو نہیں ہے، گاڑی کہیں پھنس گئی ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کھائی میں جا کے گر گئی ہے، اور وہاں پہ آپ واپس اوپر پہاڑ پہ آتے ہوئے آپ کو کتنے دن لگ جائیں، تو اگر رستے میں آپ کو کوئی مردار مل جائے، اگر آپ کو کھانا پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لیے، اتنا ہی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کہہ لیں کہ اس کی ڈیٹیل ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 174. بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا. چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص پر ہے. کیا بات بتائی جا رہی؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے 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 ہم باقی کام نہ کریں. اور باقی کام کیا ہے؟ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کی باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردن چھڑانے والوں کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیکی ان سے بھی ہے جو عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کرے، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرے. وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں. آج صبر کو لے کے کتنی جو ہے وہ آیت آ رہی نا. پہلا روزہ گزرا تھا، ایمان کا ذرا ٹیسٹ ہوا، چھوٹی چھوٹی بات بری لگ رہی تھی اور میں دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے، اور آج ہی صبر کو لے کے اتنی آیتیں آ گئی ہیں کہ دوبارہ سے کہہ لیں ایمان تازہ ہو گیا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے ہر وقت کسی بھی مشکل آنے پہ ہم نے صبر ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس اللہ چاہیے نا. آپ صرف یہ دیکھیں کوئی مشکل آنے پہ اگر میں صبر کر رہی ہوں تو مجھے اللہ مل رہا ہے، مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے، مشکلیں جتنی مرضی آتی جائیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس آیت میں آپ دیکھیں یہ آیت بر ہے، یعنی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے وٹ از نیکی، نیکی کیا ہے، تو آپ اس کو یہ آیت کے ذریعے بتائیں 177 کے ذریعے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو اور باقی کوئی احکام جو ہے اور باقی جتنے بھی تم پر فرض چیزیں ہیں یا جو بھی باقی احکامات ہیں یا باقی کوئی رشتہ داروں کے ساتھ چیزیں ہیں یا مسکینوں مسافروں کے ساتھ جو تمہارے اوپر حق ہے، باقی رشتوں کے ساتھ جو تمہارا حق ہے وہ تم ادائی نہ کرو، اور نمازیں پڑھتے رہو، اللہ کا کام کرتے رہو، اور ہم نے باقی حق ادائی نہیں کرنے. حقوق العباد کی تو بڑی پوچھ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے 178.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اعتبار یعنی کہ دیت کا مطالبہ اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی، ایک نا یہ جو جاہل لوگ تھے نا، پچھلے زمانے کی بات ہے، ان کی ایک روایت ختم کی گئی ہے، کیونکہ قتل کے بدلے نا پورا قبیلہ قتل کیا جاتا تھا، پہلے وقت کی بات ہے۔ تو اب اس آیت کے ذریعے نا یہ جو جہالت ہے یہ ختم کی گئی ہے، جس نے قتل کیا اس کے بدلے وہی قتل ہوگا۔ آزاد نے آزاد کو قتل کیا، آزاد نے قتل کیا تو بدلے آزاد وہی بندہ قتل ہوگا۔ اگر جیل میں یا غلامی میں یا کوئی بھی غلام تھا، ٹھیک ہے، لونڈی یا غلام، اس کے بدلے وہی قتل ہوگا، پورا قبیلہ قتل نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت نے کسی عورت کو مارا تو بدلے میں وہی عورت جو ہے وہ قتل ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ قاتل اگر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیت دیتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی پیسہ وغیرہ دیتا ہوں، بس مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دیا جائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے وہ مطلب اس پہ بدلہ لو اپنا، بہتر یہی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیات میں آئے گا تو دیت اگر آپ لے لیتے ہیں، پیسہ وغیرہ لے لیتے ہیں کسی جان کے بدلے تو اٹس اوکے، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم کہیں جی اس کو بھی ہم نے قتل ہی کرنا ہے، یا جو کوئی بھی اور صورت بن جاتی ہے، کوئی اپنی پسٹل صاف کر رہا تھا۔ خیر ایکسیڈنٹ کی ایگزامپل ذرا سائڈ رکھتے ہیں، یہ نیکسٹ بھی آئے گی کہ اگر آپ نے کسی کو بائی مسٹیک قتل کر دیا اس کا تو خیر الگ ہے، لیکن جان بوجھ کے، یہ جان بوجھ کے والی آیات ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا غصے میں آ کے، اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا، بعد میں آپ کو ریلائز ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے کیا کر دیا، غصے میں تھا میں، تو اگر آپ اس سے معافی مانگے اس کے گھر والوں سے اور اس کو دیت دے اور پھر وہ آپ کو معاف کر دے معروف طریقے سے تو اٹس گڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 179 پہ، اور اے عقل والو تمہارے لیے بدلے برابر کا بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے، لیکن بیسٹ یہ ہے، بیسٹ گڈ کی میں نے بات کی نا، گڈ آپ نے معاف کر دیا بدلے میں آپ نے دیت لے لی، بٹ بیسٹ کیا ہے؟ بیسٹ یہ ہے کہ آپ جان کے بدلے جان ہی لیں گے، کیونکہ تم قتل و غارت سے بچو، اس میں مصلحت یہ ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر ماں روتی ہے کہ نہیں اگر کسی کا بیٹا قتل ہو گیا تو میرے بیٹے کو قتل نہ کرو، آپ اگر معاف کر دیں اٹس گڈ، لیکن آپ بدلہ لیتے ہیں اٹس بیسٹ۔ تو یہ جو صبر کے نام پہ ہم ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں سے بچے، کیونکہ اسلام نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اپنا برابر کا بدلہ لیتے ہو تو پھر یہ زیادہ بیسٹ چیز ہے کہ پھر قتل و غارت اور دوسروں کی حق تلفی جو ہے وہ کم لوگ یہ کام کریں گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وہ مال چھوڑ جا رہا ہو تو والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ دیکھیں یہاں پر وصیت کی بات آئی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ سارے کا سارا جو مال تھا دوست کو دے جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اہل عرب میں یہ تھا کہ فرینڈ شپ اتنی زیادہ ہوتی تھی تو دوست آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے تھے، تو گھر والوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، والدین کو یا رشتہ داروں کو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ معروف طریقے سے وصیت کرو، گھر والوں میں بانٹو۔ ابھی یہاں تک وراثت کا حکم نہیں آیا، ٹھیک ہے، ابھی صرف وصیت کی بات ہے۔ وصیت اٹس جسٹ لائک گفٹ، کہ آپ نے اپنا یہ مال اس کو دے دیا، یہ مال آپ نے اس کو دے دیا، اپنی مرضی ہے، آپ کی خود کی مرضی ہے۔ تب تک وصیت کا ہی حکم آیا تھا، وراثت کا حکم انشاءاللہ نیکسٹ آیات میں آئے گا، کیونکہ پہلے کے ٹائم پہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، نہ پیرنٹس کو کچھ دیتے تھے اور نہ رشتہ داروں کو کچھ دیتے تھے، بس اپنے فرینڈز سرکل میں یا کوئی بھی کہہ لے کوئی ایسا رشتہ تھا جو آپ کا بڑا کلوز ہوتا تھا اس کو دے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو شخص بھی وصیت جس نے سنی ہے اور باقی جو ورثہ ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے اور وہ بندہ کیا کر اس کو بدل دے تو اس انسان کو اس کی سزا ملے گی۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان وصیت کرتا ہے اور وصیت کرنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے اور اس نے وصیت غلط کی ہے، مطلب کہ اس نے صحیح ڈویژن نہیں کی، تو پھر یہ ہوگا کہ جو باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ اس میں چینجنگز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعت۔ اگر شریعت میں ڈویژن کا طریقہ اور تھا اور مرنے والا کسی اور طریقے سے ڈویژن کر کے گیا ہے تو باقی جو رہنے والے ہیں یا جو باقی جو بھی بچ گئے ہیں جو بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ اس میں چینجنگز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعت، اپنی مرضی نہیں چلانی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر صوم یعنی کہ روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے نا
کہ تم پر روزے جو ہے فرض کر دیے گئے ہیں، کیونکہ آج بھی ہم روزے کی حالت سے ہیں۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی کہ بیماری یا سفر میں اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، سفر میں رخصت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں گے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اگر آپ روزہ رکھنے کی جو ہے وہ کیفیت مطلب آپ کے پاس کہہ رہے بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے، تو پھر آپ اس کے عوض جو ہے فدیہ دیں گے۔ کسی بھی مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا فدیہ ہوتا ہے، کیا کھانا کھلا دیں اس کو، یا پھر آپ اس کے حساب سے پیمنٹ کر دیں۔ اگر 1 ٹائم کا کھانا 150 میں بن رہا ہے، 2 ٹائم کا 300 میں بن رہا تو پھر فدیہ 300 ہوگا۔ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے پیمنٹ دیکھ لیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل دال یا 2 روٹی سالن یا 2 روٹیاں کتنے کی آتی ہیں، فار ایگزامپل اگر 150 میں آ جاتی ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ نے برانڈ میں چلے جانا ہے کہ آپ KFC یا ان سب چیزوں کی طرف کی اب بات کریں، ادھر چلے جائیں، اس کے حساب سے پیمنٹ نہیں، عام دال روٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اکارڈنگ اگر پیسے فار ایگزامپل 300 بن رہا ہے 1 دن کا 2 ٹائم کے کھانے کا، تو اس حساب سے ایک روزے کا فدیہ آپ کا 300 یا 400 یا 500، جیسے آپ کے علاقے کے حساب سے دال روٹی کی قیمت ہے، تو آپ کے ایک روزے کا فدیہ اتنا بنے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 185۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت اور اس میں ہدایت کی واضح حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر کرو۔ ٹھیک ہے جی، سیم بات ہے کہ بیماری میں اور سفر میں آپ کو جو ہے وہ رخصت ہے، باقی دنوں میں اس کو پورا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، یعنی کہ رمضان کی راتوں میں ان سے تعلق قائم کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی، تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشن ہو جائے۔ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یعنی کہ پھر رات کے وقت بھی ہم بستری نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو پہلے رات کے وقت بھی عورتیں جو تھیں وہ مردوں کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ نہیں، دن میں اگر آپ کا روزہ ہے تب تو حلال نہیں ہے، لیکن رات میں آپ کے لیے خواتین جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز ہے وہ کہنے بتا دی کہ ہاں بڑی خوبصورت چیز یہاں پہ کیا آئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ مرد عورت جو ہے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ دیکھیں لباس کے اندر آپ کا جو لباس آپ نے پہنا ہے نا، اگر اس کے اوپر کوئی سپاٹ یا داغ لگ جاتا ہے نا تو ہم اس کو چھپاتے ہیں، اسی طرح شوہر بیوی کے عیب چھپائے، بیوی شوہر کے عیب چھپائے، کیونکہ ایک دوسرے کا وہ لباس ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں وہ باہر نکالے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ انسان پھر اپنے پیٹ سے خود ہی کپڑا اٹھاتا ہے نا، اپنے آپ کو خود ہی رسوا کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ نیکسٹ آ جائیے 188۔ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ سارے کام نہیں کرنے، کسی کا مال جبرن لینا، یا پھر کہہ لیں کہ جوئے وغیرہ یا دھوکے سے اڑا دینا، دھوکے سے لے لینا، ٹھیک ہے، یا جوئے میں لگا دینا، یا سود والی باتیں، تو یہ ساری ناجائز چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اے نبی، آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے کون؟ صحابہ کرام، کیونکہ چاند اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو چاند کے بارے میں سوال کیا صحابہ کرام نے۔ کہہ لیجیے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقررہ ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جو لوگ احرام باندھ لیتے تھے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو وہ نا پھر گھروں کے سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ پھر پچھلے دروازے یا پچھلی کوئی دیوار کی وہاں سے پھلانگ کے آتے تھے۔ تو یہ بتائے گا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگار بنو، تم برائیوں کو چھوڑو، تم نیکیوں کو اپناؤ، نیکی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کی ڈیفینیشن آیت بر پیچھے گزر چکی ہے، آیت نمبر 177، وہاں سے جا کے نیکی کو دوبارہ پڑھ لیں، وٹ از نیکی۔ نیکسٹ آ جائیے، اور تم اللہ کی راہ میں، آیت نمبر 190،
اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو اور جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اگر احرام باندھ لیا تو آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی، لیکن اگر یہ سب معاملہ ہو گیا، وہ قتل آپ کو کر رہے ہیں، آپ کے اوپر نقصان آپ کو پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ تو پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے ہے، اور حرمتیں بدلے کی جگہ ہے۔ بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 4۔ اس میں جنگ اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ منع ہے۔ کون کون سے ہیں جی؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے آتے ہیں۔ اس میں جنگ کا منع کر دیا گیا، لیکن اگر ان مہینوں میں کوئی بھی دوسرے ملک کے لوگ آ کے آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ بولتے ہیں تو آپ نے اس کا مقابلہ کرنا، یہ نہیں کرنا بیٹھ کے کہ نہیں ہمیں تو جنگ بندی کا کہا گیا، نہیں، اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرے، ٹھیک ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کاموں میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقینا اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں دین ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں، کیونکہ دین آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ ہلاکت کے کام آپ نے اپنی زندگی سے نکالنے، کوئی بھی برائی، کوئی بھی گناہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں اسپیشلی، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر وہ قربان کر دو، اور اپنے سر نہ مڑواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ یہ سارا حج کا میتھڈ جو ہے یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی کہ کوئی جو وغیرہ پڑ گئی ہے اور وہ سر منڈوائے، تو فدیے میں پھر روزے رکھے گا یا پھر وہ صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو تم حج سے پہلے مکے پہنچو، تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا اور وہ احرام کھول کر جو میسر قربانی کرے، پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا، اور ٹوٹل 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 3 وہیں پہ رکھے گا حج کے دنوں میں، اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ یہ پورے 10 روزے ہیں اگر آپ نے قربانی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی کہ وہاں کے جو مقیم ہے نا، یہ حکم کہہ لیں کہ ان کے لیے نہیں ہے جو باہر دوسری کنٹریز سے گئے ہیں نا عمرہ یا حج کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہے، چنانچہ جس شخص نے کہاں تھے ہم، ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، یعنی کہ کوئی بھی بے حیائی کی باتیں یا کوئی بھی ایسی باتیں نہ کرے جس سے جو ہے کوئی بھی کہنے کے خواہش جو ہے وہ اوپر کو آئے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ احرام پہن لینے کے بعد جو ہے حج کے دوران میاں بیوی اسپیشلی ایک تو جنسی باتیں نہ کریں، دوسری لڑائی جھگڑا نہ کریں، نافرمانی، نارمل لوگوں کی بھی بات، اور میاں بیوی کے لیے یہاں پہ اسپیشل ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ حج کے لیے زاد راہ اپنے ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ٹھیک ہے جی۔ تو حج کی ہمارے پاس کتنی اقسام آتی ہیں؟ حج کے ہمارے پاس 3 طریقے آتے ہیں، حج تمتع، حج کران اور حج افراد، ٹھیک ہے۔ تو حج کا جب انشاءاللہ تعالی ہم کوئی کورس کریں گے یا کوئی بھی چیز کریں گے اس میں ہم حج کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 198 میں، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں گے وہیں سے تم لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے کی اگر بات کریں، حج کے دنوں کی بات کریں تو اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ یہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یا وہیں پر بھی جو بھی انہوں نے ایک طریقہ جو تھا مکمل کرتے تو بیٹھ کے اپنے باؤ اجداد کے قصے کہانیاں کھول کے بیٹھ جاتے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے صرف اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ
اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چاچا جو کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں سے اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے 2 دنوں مینا سے مکے کی واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ دونوں طریقے جو ہیں وہ درست ہے، وہ شرط و تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اے نبی لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ وہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور کچھ لوگ اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کریکٹر ہے جس کی آپ بات سنیں تو کتنی اچھی بات وہ کرتا ہے، منہ سے بالکل میٹھا جو ہے وہ نکلے گا، لیکن پیٹھ پیچھے کیسا ہے؟ سخت جھگڑالو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کریکٹر ہے، اس کریکٹر سے بالکل بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی اس طریقے کا نہ بنائے۔ اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتیوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور سے گناہ پر ابھارتا، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ بس بالکل کنارے پہ رہ کے جو ہے وہ اسلام اختیار کرنا، بس نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم نے باقی سارے کام کرنے نہیں۔ کیا بتایا گیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پوچھے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو کہ اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیکسٹ 212 یعنی کہ 212، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے جو ایمان لائے، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ کیونکہ تقوی والے جو لوگ ہیں وہ باقی لوگوں سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن درجات کے حوالے سے۔ جنت میں بھی تو مقامات ہے نا، جنت سب ایک لیول کی تو نہیں نا، اس میں بھی ڈیفرنٹ مقامات جو ہیں وہ ہمیں ڈیفرنٹ احادیث کے ذریعے بتائے گئے ہیں۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، یعنی کہ انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ شرک سے نہیں ہوئی۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں سے اختلاف پیدا ہو گیا، یعنی کہ شیطان نے ان کو بھڑکایا بہکایا، پھر شرک جو تھا وہ شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے دور سے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور قرآن مجید، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی۔ 2 لوگوں میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب ضد آتی ہے درمیان میں، ضد چھوڑ دے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہیں ان لوگوں کے بعد مشکلیں پہنچی نہیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے؟ یعنی کہ اب تو تمہاری زندگی میں جو تکلیفیں ہیں تو تکلیفیں ہی نہیں ہیں، تم سے پہلے لوگوں میں اس سے بھی زیادہ جو تھی وہ تکلیفیں آئی تھی۔ تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہاں پہ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب ہمارے دل میں ایمان آتا ہے تو یہ بات لازمی یاد رکھے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش جو ہے وہ لازمی آئے گی۔ تو یہ آزمائش پہلے کے لوگوں کے اوپر جس قدر سخت تھی یہ اس قدر سخت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے کہہ لیں کہ جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے اوپر کہہ لیں اس طریقے سے ہم صبر نہیں رکھتے، یا اس طریقے سے ہم اللہ پہ توکل نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں. نیکسٹ آ جائیے 215. اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا وہ خرچ کریں، یعنی کہ وہ اب یہاں پہ یہ بات کریں کہ اگر ہمارے پاس ایک مال آیا، اور یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے. اگر ہمارے پاس مال آیا ہے تو مال میں سے ہم کتنا پورشن جو ہے وہ خرچ کریں، کیا کیا حساب کتاب ہو. تو یہاں پہ صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ اس طریقے کی جو ہے وہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے، تو سوال یہاں پہ کیا آیا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھیں بعض جو آزمائشیں ہیں نا وہ انسان کو نا سونا بنانے کے لیے آتی ہیں، اس کو گولڈ بنانے کے لیے آتی ہیں. کچھ چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جہاد تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، یعنی کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے. اپنے سارے رشتہ داروں سے، اپنے سارے رشتوں سے دور جا کے رہنا، پھر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، پھر اس میں آپ کو شہادت کا اگر رتبہ ملتا ہے تو جہاد ایک مشکل چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ چیز بہتر ہو. ٹھیک ہے. اے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں. حرمت والے مہینے کون سے ہیں جی؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ منع ہے. کہ اس میں لڑائی کیسی ہے؟ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بہت بڑا گناہ، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے. اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہارے دین سے پھیر دے، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر ہی پر مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوست کی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں مرتد کی جو سزا ہے نا وہ ایمان سے خارج ہونا اس کی سزا ہے. اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے، عبادت کی توفیق نکل جاتی ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، یعنی کہ لٹل بٹ اس میں فائدہ ہے، بٹ بہت بڑا یہ گناہ ہے کہ آپ شراب اور جوئے کے اندر اگر پڑ جائیں، کیونکہ یہ حرام ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. اور وہ آپ سے پوچھتے کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی کہ اگر آپ کی کیپیسٹی یا جو بھی آپ کی ضروریات ہے وہ مکمل ہو گئی اور کچھ رقم جو بچ گئی ہے اس میں سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں اور ہم کہ نہیں ہم نے صدقہ کرنا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ ضرورت سے جو زائد ہے. یہاں پہ نفلی صدقے کی بات آئی ہے. اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے 220. دنیا اور آخرت کی بابت اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. اور یہاں پہ یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو یہی بات ہے کہ آپ اگر ان پر خرچ کرتے ہیں یا ان کے مال میں سے بھی کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن احسن طریقے سے جو ہے ان کو ساتھ رکھیے. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، یعنی کہ مسلمان کسی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا جہاں تک کہ وہ ایمان لیں. ہاں اگر وہ ایمان لے آتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہیں، پھر آپ جو ہے ان سے نکاح کر سکتے ہیں. تو بات کیا آئی ہے یہاں پہ کہ وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے. یعنی کہ اگر ایک لونڈی ہے، ایک کہہ لے کہ قید ہو کے تمہارے پاس آئی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لونڈی کا کنسپٹ پہلے تھا، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی مشرک عورت سے جو ہے وہ نکاح کرو. یہاں تک کہ اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو. اور یہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت بھی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. لیکن یہ بات یہاں پہ دیکھیں کہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، یہ ولی کو کہا گیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے.
یہ مشرک تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کس کے بارے میں کوسچننگ آئی ہے؟ حیض کے بارے میں۔ کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، بس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں ان سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہاں پہ کیا بات آئی ہے؟ پیریڈز کے ڈیز میں، حیض کے ڈیز میں ہم بستری جو ہے وہ منع ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ عورتوں کو جو ہے وہ الگ کر دو، ان کے گھر ہی الگ کر دو، ان کے کپڑے الگ کر دو، ان کے برتن ہی الگ کر دو۔ یہ سب جہالت کی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہوپسو کہ آپ لوگوں کو سب چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوں گی۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 224، اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی قسم یہ سارے کام کرنا، نہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے تو اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 225۔ 224 میں یہ کہا گیا کہ مذاق میں یا مطلب ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ اللہ کا نام قسموں کے لیے استعمال نہ کرو۔ مزید اب اس کو آگے الیبوریٹ کیا گیا ہے، اللہ تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، یعنی ایسے کسی نے مذاق میں کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے تو یہ نہیں کیا، مطلب اس طریقے کا مذاق تنک بول دیا، اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے یہ، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حوصلے والا۔ یعنی کہ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ اگر تم گھر سے نکلی تو میں قسم کھاتا ہوں اگر تم گھر سے نکلی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب گھر سے تو عورت نے نکل نہیں ہے نا، کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کچھ بھی، اب اپنی قسم جو ہے وہ توڑنی پڑے گی۔ تو اس طریقے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر آپ نے قسم کھا لی اور پھر آپ کو وہی بات ہے توڑنی تو پڑے گی، کیونکہ آپ نے غصے میں یہ سارا کام کیا تھا۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، پھر اب ایک اور ایگزامپل دی گئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب قسم کا کفارہ بھی ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ تو ایک بندہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاتا، میں قسم کھاتا ہوں، انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کرے۔ اب عورت 4 منتھ جو ہے وہ انتظار کرے گی، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ اگر 4 مہینے کے اندر مرد جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے تو اٹس گڈ، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہی بات ہے کہ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ جو اس کا ایک صورتحال لکھتے، اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی۔ 3 حیض یعنی کہ 3 دفعہ پیریڈز آنا جو ہے وہ ان کی مدت ہے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی پیدا وہ ان کے دلوں پیٹ میں کیا تو اس کو وہ چھپائیں۔ اگر وہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کرے، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لے، یعنی کہ اسی مدت کے اندر 3 حیض کے اندر اگر آپ واپس چلی جاتی ہیں، یعنی کہ ابھی صرف ایک طلاق ہوئی ہے، طلاق رجوع ہے، یعنی کہ آپ رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ بھی اگر اس طرح طلاق ہو گئی 3 حیض کے اندر ہی آپ جائیں گے۔ پھر اگر تیسری دفعہ بھی ہوگی تو وہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، وہ دوبارہ اس مرد کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ طلاق رجیع 2 مرتبہ ہے، یہ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں نا جی 3 طلاقوں کا کنسیپٹ نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ طلاق دی تو ہو گئی، یہ ذرا قرآن کی آیتیں وہ لوگ پڑھ لیں۔ طلاق ایک دفعہ ہے، پھر وہ طلاق رجیع ہے، پھر دوسری دفعہ اگر طلاق دی وہ بھی طلاق رجیع ہے، پھر تیسری دفعہ دی وہ طلاق بائنہ ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق رجیع 2 مرتبہ ہے۔ پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ عورت اب طلاق کے بعد جو عدت ہے وہ اسی گھر میں اپنی جو ہے وہ گزار سکتی ہے اگر وہ اس گھر میں گزارے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر جس مرد نے طلاق دے دی اس کو گھر میں کیا رکھے گا، اگر وہ پیرنٹس کی طرف ہی چلی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ اپنی عدت کو پوری کرے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ عورت اپنی عدت شوہر کے گھر ہی پوری کرے گی۔ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکو تم اس سے واپس لے لو، یعنی کہ آپ نے اس کو حق مہر دیا یا کوئی بھی گفٹس وغیرہ دیا آپ اس سے واپس لے لو، کہ نہیں اب تمہیں طلاق دے دیا اب ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ واپس کرو، نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے، یعنی کہ جب ایک چیز ہے کہ مرد نہیں مان رہا طلاق دینے کو اور عورت کو بالکل تنگ ہی کرا تو پھر عورت اپنا حق مہر واپس کر کے خلا جو ہے وہ لے لے۔
طلاق جو ہے مطلب خلا جو ہے وہ لے لے پھر اس کو حق مہر دینا پڑے گا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اتنا جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خلا لے تاکہ ہمارا حق مہر جو ہے جو بھی ہم نے اس کو مال وارہ دیا وہ ہمارا واپس مل جائے. تو یہ تو اب لوگوں نے زیادہ ٹرینڈ پکڑ لیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر اپنی جان چھڑوانے والی بات ہے. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 230. پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے، یعنی کہ یہ طلاق بائنہ کی بات ہے، تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق اسے دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے. اور یہ کہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری دفعہ طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو. اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا. اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی. وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کرے جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں. یعنی کہ پھر یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے 3 حیض کی عدت جو اپنی مکمل کر لی ہے، پہلی طلاق کی بات ہو رہی ہے، اب وہ اس کے بعد اس کو کہیں 3 حیض کے بعد یا 3-4 مہینے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، اب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نکاح ہوگا. اگر 3 حیض کی مدت گزر گئی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نکاح اور حق مہر دوبارہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے ولی ہے چاہے باپ ہے یا بھائی ہے اس کو روکیں گے، بلکہ نہیں، دستور کے مطابق پھر آپس میں صلح صفائی کر لیں اگر تو عورت چاہتی ہے. لیکن اگر عورت نہیں چاہتی اس شوہر کے ساتھ واپس جانا تو پھر وہ اس عورت کے اوپر ہی ہے، اس کی رضامندی دیکھی جائے گی. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پکیزہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائیں گی. اب یہاں پہ رضاعت کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. یہ حکم اس شخص کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے. یہ طلاق کے بعد کی بات ہے کہ پھر ایسی صورت میں پھر نان نفقہ جو ہے بچے کا اور ماں کا جو ہے وہ باپ ہی اٹھائے گا. کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے. اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے. پھر اگر دونوں ماں باپ آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ اگر مرد نہیں چاہتا کہ وہ اس عورت سے جو ہے وہ دودھ پلوائے، کسی اور عورت سے چاہتا ہے، یا ویسے بھی کسی بھی کمزوری کی وجہ سے عورت دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو اگر دودھ ان کو چھڑانا پڑ رہا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. دوسری بھی صورت آ جاتی ہے کہ آپ نے اس عورت سے نہیں پلانا کیونکہ طلاق ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کسی اور عورت سے آپ جو ہے وہ پلوائیں تو بھی آپ پہ کوئی گناہ نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کرو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. اب یہاں پہ بیوہ کی مدت ہے 4 ماہ اور 10 دن. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہے کرے، ان اختیار ہے اور اللہ تمہارے عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو. اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو. یعنی کہ اگر کسی عورت کی عدت چل رہی ہے اور کوئی اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو عدت کے دوران پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا، منع کیا گیا اس سے. یا تو اپنا ارادہ اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ دستور کے مطابق بات کہو. یعنی کہ مدت پوری ہونے دو 3 حیض کی، پھر تم پیغام نکاح پہنچا سکتے ہو اس عورت تک اس کے ولی کے ذریعے. اور عقد نکاح کو پختہ ارادہ اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. کلیئر؟ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 236. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے. یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے. اور اگر تم نے انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا. ہاں وہ عورتیں چاہے تو اس مہر کو معاف کر سکتے ہیں یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی کہ اس عورت کا ولی.
اور تم معاف کر دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پہ کیا بات بتائی گئی کہ فار ایگزامپل اگر کسی کا نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی نا، تو نکاح سے پہلے اگر کہہ لیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر مہر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا، ابھی مہر بھی نہیں ڈیسائیڈ ہوا، تو ٹھیک ہے، نو ایشو۔ لیکن اگر وہی بات ہے مہر ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، مرد نے عورت کو دے دیا ہے مہر، تو پھر اس کو آدھا واپس کرے گا۔ رخصتی سے پہلے کی یہ ساری کنڈیشن، رخصتی کے بعد کی تو وہی بات ہے نا کہ اس نے کیا مہر تو اس نے پورا دینا رخصتی کے بعد۔ لیکن اگر ابھی رخصتی ہوئی نہیں اور صرف نکاح ہے، اور وہ اپنے ولی کے ہی گھر ہے، مطلب اپنے پیرنٹس کے ہی گھر ہے، اور اس سے پہلے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے نا، جیسے ابھی دیکھیں کہ لڑکا باہر ہے، جی شادی کر دی، نکاح کر دیا، فون پہ ہو گیا، لیکن وہی بات ہے کہ زبردستی کی چیزیں کروائی جاتی ہیں، لیکن پھر بعد میں لڑکا جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اگر حق مہر ڈیسائیڈ ہے تو آدھا واپس جو ہے وہ آدھا عورت کو دینا ہوگا، کیونکہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اور کیا نام دیا نہیں تھا۔ لیکن اگر حق مہر ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا، بس ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے، تو وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر کوئی چیز جو ہے اس نے نہیں دینی۔ یہ جتنا بھی ہے نا یہاں پہ آیت نمبر 237 میں کہ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، ٹھیک ہے، اور اگر حق مہر مقرر کر چکے ہو تو پھر نصف دینا ہوگا، اور اگر مقرر نہیں کیا تو پھر وہی بات ہے کہ کیا دینا۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے، مزید اس کی تفصیل دیکھ لینی ہے جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس مسئلوں سے بچائے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 238، اور تم سب نماز اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی کہ نماز عصر کی حفاظت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا مال لوٹ لیا گیا، تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیں۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا پیدل یا سواری ہی پڑھ لو، پھر جب تم امن میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی کہ تم خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، پیدل ہو یا سوار ہو، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صلاۃ خوف کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے، جو ضرورت کے پیش نظر کہہ لیں کہ چاہے آپ پیدل ہیں چاہے آپ سوار ہیں وہ ادا کی جائے گی۔ نیکسٹ آ جائیے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ بیوی جو ہے شوہر فوت ہو گیا، اس کے گھر میں وہ 1 سال تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ 1 سال کے بعد وہ اگر اپنی مرضی سے پیرنٹس کی طرف جانا چاہتی ہے یا کہیں اور جا کے سیٹل ہونا چاہتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہاں تو شوہر آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم شروع کر دیا جاتا ہے، نہیں، یہ سب چیزیں جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، یعنی کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ان سے یہ نہیں ہے کہ جو اس کو مال دیں، جو اس کو گفٹس وغیرہ دیں، اسے واپس ہی لینے ہیں، بلکہ اس کو کچھ دے دلا کے جو ہے وہ رخصت کیا جائے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 243، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے، بس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جانو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہاں پہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ خیرات، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں میں آتا ہے۔ پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا اور فراغی کرتا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنی نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر میں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جہاد پہ نکلنا ہے، ہم اللہ سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ نکلنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ آخر میں ہوا کیا؟ آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھر اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں سے کے سوا کوئی بھی نہیں باہر نکلا بلکہ سب کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اسی طرح کوئی بھی معاملہ آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو یہ کریں گے، لیکن جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہم کیا ہے تھوڑے سے جو اس پہ آتا ہے، باقی سب کے سب جو ہے اس سے پھر جاتے ہیں۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پر اسی کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب طالوت ایک بادشاہ مقرر ہوا، انہوں نے کہا نہیں، اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، ہم تو بہت زیادہ حقدار ہیں خود، اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا
یعنی کہ طالوت کو اگر بادشاہ بنایا گیا ہے، اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ کوئی چیز ہے، تو اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا گیا؟ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک عطا کرتا ہے، اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ علمی قوت جسمانی قوت کے اوپر حاوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنا ہو سکے وہ علم جو ہے سیکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 248 میں، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جسے آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اب طالوت کو یہاں پہ جنگ پہ جانا تھا اور فوج لے کے نکلا، اور آزمائش ان کی یہ ہوئی، ان کے لیے یہ تھا کہ آپ نے ایک رستے میں نہر آئے گی، وہاں سے صرف ایک چلو پانی پینا ہے، کوشش کریں کہ پانی نہ پیے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ اب جہاں بھی رستے میں پانی ملے گا، ان کے رستے میں اب نہر آئی، اب یہ نکلے جنگ کے لیے، اور بس جس نے بھی اس سے سراب ہو کر پانی پیا تو مجھ سے نہیں، منع کر دیا گیا، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا، یعنی کہ اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ ان سے اپنا آپ بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی تو ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں، کیونکہ اتنا پانی پی چکے تھے، خود نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اس بات کا یقین وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اتنے سارے لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ نہیں اٹھ سکتے تھے، پانی اتنا زیادہ پی لیا تھا۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے موٹیویشن دی کہ ہمیشہ چھوٹی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت پہ غالب آئی ہے، کیونکہ اس وقت اگر جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ دورہ قرآن لے رہے ہیں، ہم بہت کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم مر کے کہہ لیں کہ 40-50 لوگ ہیں جو اس وقت نیند اپنی چھوڑ کے دورہ قرآن لے رہے ہیں۔ تو چھوٹی جماعت ہمیشہ بڑی جماعت کے اوپر ہی غالب آتی ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی میوزک کا کنسرٹ ہوتا تو کتنے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچنی کہ میں اکیلی ہی جاگ رہی ہوں اور باقی سب سو رہے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو دین کے لیے تھکاتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ برداشت، کسی بھی مشکل کو لے کے برداشت اور صبر کی قوت اتنی زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 250، اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کتنی خوبصورت دعا، اس کو ایڈ کیجیے اپنی دعاؤں میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آج جب افطاری کے ٹیبل پہ آپ بیٹھے اور اس سے پہلے جو بھی افطاری کی آپ دعا، افطاری شروع کرنے سے پہلے جو آپ دعاؤں کا جو وقت ہوتا ہے تو اس میں اس والی دعا کو لازمی ایڈ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو لازمی اللہ کی طرف رجوع کرو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو باشعر حکمت عطا کی اور جو چاہو اسے سکھایا، اور اگر اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ تو یہاں پہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی اور حکمت دی، اور بیسیکلی جالوت کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ لوگ چھوٹی جماعت تھی وہ بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایک گروہ کے ذریعے اللہ دوسرے گروہ کو ہٹاتا ہے، اگر نہ ہٹائے تو اتنا زیادہ فساد ہو جائے، برے لوگ اور جو نیک لوگ ہیں دونوں کی جو کہہ لیں کہ کوانٹٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو برے لوگوں کا جو انجام ہے وہ یہی ہوتا ہے، ایک جماعت کے ذریعے دوسری جماعت کو جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ یہ جالوت کا واقعہ یہ ہمیں تو نہیں پتا، یہ قرآن کے ذریعے جو واقعات ہمیں بتائے گئے ہیں یہ کہہ لیں کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہاں پہ آ جاتی ہیں، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ آپ کی رسالت پوری نوع انسانیت اور قیامت تک کے لیے ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور یہاں پہ جو ہے وہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اور سیقول السفہاء ان قریب، بے وقوف لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا، نبی تو یہ تھا، نشانی تو یہ تھی۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، کہاں سے یہ سپارہ شروع ہوا تھا، کس بات سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اختتام کس بات پہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔
ٹھیک ہے جی. 252 پہ ہمارا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کل ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پارا نمبر جو 3 ہے تلک الرسل انشاءاللہ وہ سٹارٹ کریں گے. چلے جی پارا نمبر 2 میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ شوہر اگر بیوی کو سلے بار کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو وہ ایک ہی بار کاؤنٹ ہوگی؟ جی وہ چاہے 100 دفعہ بھی بولے. اگر پہلی دفعہ نا مطلب دونوں میں جھگڑا اور پہلی دفعہ اس نے طلاق دی ہے اور چاہے وہ 100 دفعہ بھی بولے وہ کاؤنٹ ایک ہی دفعہ ہوگی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور ایک اور کوشچن تھا میرا کہ جیسے غیر اللہ کی نیاز جو ہوتی ہے اس میں یہ ساری شامل آ جاتی ہیں جو 9ویں 10ویں محرم کی اور اس طرح کی ہم جی 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 بالکل 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 فلانی 11ویں کا ختم اور یہ سب چیزیں جو آ جاتی ہیں یہ سب. جی جی یہ جو کیا نام ہے یہ جو کہہ رہے نا 11ویں کا ہم نے ختم دیا فلانے بابا کا ختم دیا پھر جمعرات کا ختم دیا یہ سب چیزیں غیر اللہ کے نام پہ. ٹھیک ہے جی فہمیدہ باجی. جی باجی جو آخری 2 پیج پڑھے نا مجھے کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے آواز بند ہو جاتی ہے بیچ. وہ نیٹ کا پرابلم ہوگا وہ میں ریکارڈنگ بھیج دیتی ہوں نا تو اس میں پھر آپ سن لیں. ٹھیک ہے آخری 2 پیجز سن لیں. نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے بعض دفعہ. چلے جی کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے نا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ لوگوں نے گروپ میں پوچھ لینا ہے. اور جی سمیرا. جی میم یہ پوچھ رہی ہوں کہ اکثر لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا کی محبت سے غافل کر دے جبکہ ہم نے پڑھا بھی کہ یعنی دنیا آخرت کی بھلائی مانگنی ہے. بالکل یہ دعا صحیح ہے؟ نہیں یہ دعا درست نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں اگر رہنا ہے اور ہم نے دنیا کی اگر جو لذتیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں جو ہمیں فار ایگزامپل ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور دعوت ہے ہم کہیں کہ نہیں میں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں کھانی اور اس طرح دعوتیں نہیں قبول کرنی تو اس سے بھی منع کیا گیا. بالکل درمیانی رویہ جو ہے وہ رکھا جائے. اور میم ایک اور کوشچن یہ ہے کہ کن فیکون کے ساتھ اگر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون پر قادر ہے اور مطلب میں یہ دعا کر رہی ہوں تو میری اس دعا کو مطلب پائے تک نہیں تک پہنچانے کے لیے کن فیکون کہہ دے تو یہ دعا کا طریقہ صحیح ہے؟ اس سے بہتر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے اگر کوئی چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے حق میں بہتر بنا کے مجھے دے دے. یہ دعا زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے رو کے بات منواتا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنا بچہ روتا ہے اور ماں کو منا لیتا ہے پھر ماں کیا کرتی ہے اس چیز کو بہتر طریقے سے کر کے بچے کو دیتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اقرا. جی باجی مجھے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ میں نے سنا ہے مطلب کہ کہتے ہیں کہ حیض میں آپ لوگ نا کل جیسے کل ہوا ہوا حد ہے آپ لوگ یہ نہیں پڑھ سکتے مطلب کوئی بھی کل چیز جیسے 4 کل ہیں جیسے نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کو ٹچ کرنے سے منع کیا گیا. آپ نے اس کے عربی ٹیکسٹ کو ٹچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے اس سے منع کیا گیا. باقی تو کچھ نہیں. باقی تو بلکہ پڑھے لازمی پڑھے خوب قرآن سنیں کیونکہ ان دنوں میں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا کم ہو جاتا ہے اور ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے مت ہے یہ صرف. ٹھیک ہے جزاک اللہ باجی جزاک اللہ خیرن کثیر. مجھے بھی آج کل پیریڈز ہیں تو پھر چلیں کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ چلیں جی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے سیکنڈ پارہ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.